جی ڈیبیٹ میں خوش آمدید۔ تو آج ہماری گفتگو کا محور ایک آپ کہہ سکتے ہیں نہایت اہم اور حساس سوال ہے کہ بھی شریعت اور اسلام کے حقیقی پیغام کے درمیان آخر تعلق کیا ہے؟ کیا شریعت جس طرح آج اس کی تشریح کی جاتی ہے یا اس کا نفاذ کیا جاتا ہے وہ اسلام کی اصل روح کی عکاسی کرتی بھی ہے، یا یہ ایک ایسا نظام ہے جو وقت کے ساتھ انسانی ہاتھوں سے تشکیل پایا اور جسے آپ جانتے ہیں بعض اوقات سیاسی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا گیا؟ یہ تمام گفتگو ہمارے سامنے جو مواد ہے اس کی روشنی میں ہوگی۔ تو میرا نقطہ نظر بنیادی طور پر یہ ہے کہ جسے آج کل شریعت سمجھا جاتا ہے اس کا بڑا حصہ دراصل شریعت ازم ہے، یعنی شریعت کی ایک خاص سیاسی تشریح جس نے اسلام کی جو بنیادی روحانی اور پرامن تعلیمات ہیں ان کو پس پش ڈال دیا ہے، اور بہت سے جو رائج الوقت شرعی قوانین ہیں وہ دراصل اسلام کی اصل تعلیمات سے متضاد نظر آتے ہیں۔ جی، جبکہ میرا موقف یہ ہے کہ شریعت ایک انتہائی پیچیدہ اور مستقل ارتقاء پذیر آپ کہہ سکتی ہیں قانونی اور اخلاقی نظام ہے۔ اس کی جڑیں بلا شبہ الہامی ذرائع میں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کی جو عملی تشکیل ہے، اس کی تفہیم اور اس کا اطلاق، وہ صدیوں پر محیط انسانی علمی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ لہٰذا اس کی تاریخ اور خاص طور پر جدید دنیا میں اس کے کردار کو محض سیاہ و سفید میں دیکھنے کے بجائے زیادہ گہرائی اور باریک بینی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، میرا بنیادی استدلال یہ ہے کہ شریعت ازم یعنی شریعت کو سیاسی طاقت کے حصول اور نفاذ کے ایک آلے کے طور پر استعمال کرنے کا جو نظریہ ہے وہ اسلام کے اصل پیغام جو کہ امن، انصاف اور روحانی ترقی پر مبنی ہے اس کو بری طرح مسخ کرتا ہے۔ آپ خود دیکھیے، قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں تو براہ راست قانونی احکامات کی تعداد وہ چند سو سے زیادہ نہیں ہے، جبکہ فقہ یعنی انسانی فہم سے اخذ کردہ اسلامی قانون، اس کی کتابیں تو ہزاروں قانون سے بھری پڑی ہیں۔ تو یہ فرق ہی واضح کرتا ہے کہ ان قانونوں کی اکثریت وہ انسانی استنباط اور تشریح کا نتیجہ ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان میں سے بہت سے قانون نہ صرف قرآن کی روح سے بلکہ بعض اوقات تو واضح قرآنی تعلیمات اور پیغمبر اسلام کے طرز عمل سے بھی ٹکراتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ایک ہی نشست میں 3 طلاق کا تصور ہے، یا ارتداد یعنی مذہب چھوڑنے پر سزائے موت کا قانون، خواتین کی گواہی کو مالی معاملات میں آدھا قرار دینا، یا حدود جیسے سنگین فوجداری مقدمات میں مکمل طور پر ناقابل قبول سمجھنا، عورت کی ریاستی سربراہی پر پابندی، حتیٰ کہ FGM یعنی خواتین کے اعضاء کو نقصان پہنچانے کی رسم جسے بعض حلقے غلط طور پر مذہب سے جوڑتے ہیں، اور بیوی پر تشدد کی اجازت جیسی تشریحات بھی وہ شریعت کے نام پر پیش کی جاتی ہیں۔ تاریخی شواہد موجود ہیں کہ ان میں سے بہت سے قانون وہ مخصوص سیاسی حالات، طاقت کے حصول یا پدرشاہی سماجی ڈھانچے کو برقرار رکھنے کے لیے وضع کیے گئے، اور پھر ان کی حمایت میں بعد کے ادوار میں حدیثیں بھی وضع کی گئیں۔ خلافت کا ایک مخصوص سیاسی نظریہ بھی اسی کی ایک مثال ہے۔ خود قرآن بار بار اپنے آپ کو پیغام، نصیحت، روشنی اور ہدایت کہتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر آپ سمجھے اخلاقی اور روحانی رہنمائی کا سرچشمہ ہے، نہ کہ کسی جدید ریاست کے لیے کوئی تیار شدہ قانونی ضابطہ۔ پیغمبر اسلام کا بنیادی مشن بھی قرآن کے مطابق تبلیغ کرنا تھا، خوشخبری دینا اور ڈرانا تھا۔ حتیٰ کہ فقہ کے وہ عظیم ائمہ جن کا ہم احترام کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، انہوں نے کبھی اپنی آراء کو حتمی یا الہی نہیں کہا، نہ ہی وہ اپنے نام پر الگ فرقے قائم کرنا چاہتے تھے۔ ان کی علمی کاوشیں یقیناً قابل قدر ہیں، مگر انہیں غلط طور پر ناقابل تبدیل بنا دینا وہ اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ بنگلہ دیش میں حنا اختر کا واقعہ، جہاں اسے ایک غیر رسمی فتوے کی بنیاد پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا، وہ اسی شریعت ازم کی انتہا پسندی کا ایک افسوسناک مظہر ہے۔ جی، میں اس بات سے تو متفق ہوں کہ فقہ کی تشکیل میں انسانی عنصر، تاریخی حالات اور سماجی عوامل کا بڑا دخل رہا ہے، لیکن میں اس تصویر کو تھوڑا مختلف زاویے سے دیکھتی ہوں۔ دیکھیں، شریعت کا لفظی معنی ہے راستہ یا پانی کی طرف جانے والا راستہ۔ یہ ایک بہت وسیع تصور ہے جس میں صرف قانون ہی نہیں آتا بلکہ عبادات، اخلاقیات، روحانیت اور زندگی کے تمام معاملات شامل ہیں۔ قانون، جسے ہم اصطلاحاً فقہ کہتے ہیں، یعنی اسلامی قانون کا انسانی فہم اور استنباط، وہ شریعت کے وسیع دائرے کا ایک اہم حصہ ہے۔ اب اس فقہ کی بنیاد بلا شبہ قرآن اور سنت یعنی پیغمبر کے طریقے پر ہے،
لیکن اس کی ترقی اور تدوین میں صرف یہی دو بنیادی ذرائع نہیں رہے، بلکہ اصول الفقہ یعنی فقہ کے اصول وضع کرنے کا جو باقاعدہ علمی نظام ہے، اس کے تحت دوسرے اہم اصول جیسے اجماع یعنی کسی دور کے علماء کا اتفاق رائے، قیاس یعنی مشابہت کی بنیاد پر منطقی استدلال، احسان یعنی بہتری کی بنیاد پر ایک قیاس کو دوسرے پر ترجیح دینا، اور عرف یعنی معاشرے کے جائز رسم و رواج، ان سب نے بھی کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ کلاسیکی اسلامی تہذیب میں فقہاء نے تشریحات کے تنوع اور اختلاف رائے، جسے اختلاف کہا جاتا ہے، اس کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ اسے امت کے لیے ایک فکری وسعت اور رحمت سمجھا۔ اس سے نظام میں آپ کہہ سکتی ہے لچک پیدا ہوئی اور وہ مختلف معاشروں اور زمانوں کے مطابق ڈھلنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اصل چیلنج میرے خیال میں جدید قومی ریاست کے ظہور سے پیدا ہوا۔ جدید ریاست کو اپنے قوانین میں ایک یکسانیت یعنی یونیفارمٹی اور قطعیت یعنی سرٹینٹی کی ضرورت ہوتی ہے، جو شریعت کی تشریحی روایت کے تنوع اور اختلاف رائے سے وہ براہ راست متصادم ہے۔ اب کسی ایک مخصوص فقہی مکتب فکر کی تشریح کو پورے ملک کا قانون بنا دینا، یہ لازمی طور پر دیگر مکاتب فکر کے پیروکاروں کے نزدیک جو مستند سمجھی جانے والی تشریحات ہیں ان کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہوگا۔ مزید یہ کہ جدید ریاست اپنی مرکزی نوعیت، طاقت کے بے پناہ ارتکاز اور قانون سازی پر اپنی مکمل اجارہ داری کی وجہ سے شریعت کو ایک مکمل اور متوازی قانونی نظام کے طور پر نافذ کرنے کے خیال کو ایک قسم کا سراب یا مراج بنا دیتی ہے۔ یہ عملی طور پر ممکن نہیں، خاص طور پر ان ممالک میں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں۔ بالآخر ریاستی قانون ہی یہ طے کرتا ہے کہ شریعت کے کون سے اصولوں کو کس حد تک اور کس طریقے سے قانونی نظام میں جگہ دی جائے گی۔ تاہم اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ شریعت یا فقہ غیر متعلق ہو گئے ہیں۔ شریعت کے جو بنیادی مقاصد اور اصول ہیں، جیسے انصاف کا قیام، معاہدوں کی پاسداری، جان و مال کا تحفظ، خاندان کا استحکام وغیرہ، وہ آج بھی اتنے ہی اہم ہیں۔ مسلمان شہری اپنے ملک کے آئینی اور جمہوری فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے شہری مکالمہ یعنی سیوک ریزن اور اپنی فقہی بصیرت کی روشنی میں موجودہ قوانین پر اثر انداز ہو سکتے ہیں اور ان اصولوں کو قانون سازی کا حصہ بنوانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ یہاں آئین سازی یعنی کانسٹیٹیوشنلزم کا تصور، جو عوام کی نمائندگی اور حکومت کے احتساب کو یقینی بناتا ہے، وہ کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ نے فقہ کی تشکیل میں اصول الفقہ اور انسانی عنصر کا ذکر کیا، جو بالکل درست ہے، لیکن کیا یہ حقیقت جھٹلائی جا سکتی ہے کہ شریعت کے نام پر موجود قوانین کا جو غالب حصہ ہے، جیسا کہ بعض روایتوں کے مطابق صرف فقہ حنفی میں 6000 سے زائد مسائل کا ذکر ملتا ہے، وہ بنیادی طور پر انسانی کاوش ہے، اور اس کاوش میں صرف نیک نیتی نہیں بلکہ علماء کے ذاتی رجحانات، ان کے زمانے کے سیاسی دباؤ، سماجی تعصب، حتیٰ کہ بعض معاملات میں موضوع یعنی من گھڑت حدیثیں بھی شامل ہو گئیں۔ آپ مختلف فقی مکاتب فکر، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور جعفری، ان کے درمیان بنیادی مسائل پر جو شدید اختلافات پائے جاتے ہیں ان کو ہی دیکھ لیں۔ متاع یعنی وقتی نکاح کی حیثیت، طلاق کے مختلف طریقوں کے اثرات، مالی معاملات میں گواہی کے نصاب یا حدود کے نفاذ کے طریقہ کار پر اتنے گہرے اختلافات موجود ہیں کہ بعض اوقات وہ ایک دوسرے کی ضد نظر آتے ہیں۔ اگر یہ سب براہ راست الہی حکم ہوتا تو اس میں اتنا تضاد کیوں کر ممکن تھا؟ کیا یہ سوال ہمیں یہ سوچنے پر مجبور نہیں کرتا کہ یہ نظام بنیادی طور پر انسانی ہے، الہی رہنمائی سے روشنی ضرور لیتا ہے مگر حتمی طور پر الہی نہیں ہے؟ اور جہاں تک حدیث کا تعلق ہے تو یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ حدیث کے اولین اور مستند ناقدین، جنہیں محدثین کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنے سامنے موجود روایات کے ایک بہت بڑے ذخیرے کو بعض اندازوں کے مطابق تو 99% تک سخت ترین معیار نقد پر پرکھ کر مسترد کر دیا تھا، کیونکہ وہ انہیں ناقابل اعتبار سمجھتے تھے۔ تو پھر موجودہ فقہی ڈھانچے کو خالصتاً الہی بنیادوں پر استوار کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، میں پھر واضح کر دوں کہ میں فقہ کو مکمل طور پر انسانی کاوش کہنے سے گریز کر رہی ہوں، کیونکہ اس کی بنیاد بہرحال الہی ذرائع یعنی قرآن اور سنت پر ہے۔ اصول الفقہ وہ علمی ضابطے اور طریقہ کار ہیں جن کے ذریعے ان الہی ذرائع سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے اور انہیں بدلتے ہوئے حالات اور نئے پیش آمدہ مسائل پر منطبق کیا جاتا ہے۔
یہ یقیناً انسانی فہم و استدلال یعنی ہیومن ریزننگ کا عمل ہے، لیکن یہ عمل الہی ہدایت کے متعین کردہ دائرے کے اندر رہتے ہوئے انجام پاتا ہے۔ آپ نے فقہی مکاتب کے درمیان اختلاف کا ذکر کیا۔ اسلامی علمی روایت میں اس اختلاف رائے یعنی اختلاف کو کبھی بھی منفی یا کمزوری کی علامت نہیں سمجھا گیا، بلکہ اسے تو امت کے لیے فکری وسعت اور رحمت قرار دیا گیا۔ یہ اختلاف اس بات کی دلیل ہے کہ الہی متن اپنے اندر تشریح کے وسیع امکانات رکھتا ہے اور مختلف سماجی و ثقافتی پس منظر میں مختلف حل ممکن ہو سکتے ہیں۔ یہ کہنا کہ چونکہ اختلاف موجود ہے اس لیے یہ الہی بنیادوں پر استوار نہیں، میرے خیال میں یہ معاملے کو بہت سادہ بنا کر پیش کرنا ہے۔ یہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے آپ سمجھیں سائنسدان ایک ہی تجرباتی ڈیٹا کی بنیاد پر مختلف نظریات پیش کر سکتے ہیں، مگر اس سے اصل ڈیٹا یا مشاہدے کی حقیقت پر فرق نہیں پڑتا۔ فقہاء نے ہمیشہ اپنی پوری علمی دیانتداری سے کوشش کی کہ ان کی آراء قرآن و سنت کے بنیادی اصولوں سے ہم آہنگ ہوں، اور ان کے اختلافات زیادہ تر فروعی مسائل، اطلاق کی جزیات یا نئے مسائل میں قیاس کے استعمال پر ہوتے تھے۔ رہی بات 99% حدیثوں کے مسترد ہونے کی، تو یہ دعویٰ ممکنہ طور پر مبالغہ آمیز ہے۔ محدثین نے بلا شبہ حدیث کی صحت کو جانچنے کے لیے انتہائی کڑے اصول وضع کیے، جنہیں اصول حدیث کہا جاتا ہے، اور بہت سی روایات کو ضعیف یا موضوع قرار دیا، لیکن اس کے باوجود مستند اور صحیح احادیث کا ایک قابل لحاظ ذخیرہ آج بھی موجود ہے، جو پوری امت کے نزدیک متفقہ طور پر فقہ و قانون کی ایک بنیادی ماخذ کی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جدید دور میں یہ شریعت ازم محض ایک علمی یا فقہی بحث نہیں رہی ہے، بلکہ یہ ایک آپ کہیں واضح سیاسی ایجنڈا بن چکا ہے۔ اس کا حتمی مقصد بسا اوقات ایک عالمی اسلامی ریاست یا خلافت کا قیام قرار دیا جاتا ہے، جو جدید سیکولر جمہوریت اور قومی ریاست کے تصورات سے براہ راست متصادم ہے۔ ہم نے اس کی عملی مثالیں مغربی ممالک میں بھی دیکھی ہیں، جیسے کینیڈا میں 1991 سے 2005 تک مسلمانوں کے لیے متوازی شرعی عدالتیں یا ثالثی نظام قائم کرنے کی جو کوششیں کی گئیں۔ اب اس طرح کے اقدامات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کیا یہ مسلمانوں کو اپنے معاشرے میں ضم ہونے میں مدد دیتے ہیں، یا انہیں ریاستی قانون سے الگ تھلگ کر کے ایک متوازی نظام کی طرف دھکیلتے ہیں؟ یہ تو معاشرتی انضمام کے بجائے علیحدگی پسندی کو فروغ دینے اور سماجی ہم آہنگی کو نقصان پہنچانے کا باعث بن سکتے ہیں۔ بعض گروہوں جیسے مسلم برادرہڈ کے حوالے سے سامنے آنے والے مبینہ منصوبوں کا ذکر بھی کیا جاتا ہے، جن کا مقصد مغربی معاشروں کے اندر ایک الگ خود مختار کمیونٹی تشکیل دینا ہے جو بتدریج ریاست کے اندر ریاست کا کردار ادا کرے۔ کیا یہ رویہ اسلام کی اصل تعلیمات جو امن، بقائے باہمی اور معاشرے کی فلاح پر زور دیتی ہیں، ان سے مطابقت رکھتا ہے؟ جی، میں اس تجزیے سے بڑی حد تک اتفاق کرتی ہوں کہ جدید ریاست کی ساخت یعنی اس کی مرکزیت، قانون سازی پر مکمل اختیار اور طاقت کے استعمال پر اجارہ داری، وہ شریعت کے بطور ایک مکمل اور متوازی قانونی نظام کے نفاذ سے بنیادی طور پر مطابقت نہیں رکھتی۔ ایسی کوششیں، جیسا کہ کینیڈا کی مثال سے واضح ہے، وہ پیچیدگیاں پیدا کرتی ہیں اور معاشرتی سطح پر تناؤ کا باعث بن سکتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، یہ ایک سراب ہے۔ ریاست بالآخر اپنی ہی شرائط پر کسی بھی غیر ریاستی قانونی نظام کو محدود یا مکمل طور پر مسترد کرنے کا اختیار رکھتی ہے، لیکن اس کا حل یہ نہیں کہ مسلمان اپنے مذہبی اصولوں اور اقدار سے ہی دستبردار ہو جائیں، بلکہ راستہ یہ ہے کہ وہ جس ملک کے شہری ہیں وہاں کے آئینی اور جمہوری عمل میں ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے بھرپور حصہ لیں۔ وہ سیکولر قوانین پر اپنے مذہبی اور ثقافتی نقطہ نظر سے دلیل اور مکالمے کے ذریعے اثر انداز ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ بہت سے مغربی ممالک میں مذہبی آزادی اور اکوموڈیشن یعنی مذہبی ضروریات کو جگہ دینے کے اصول موجود ہیں۔ عبادات کے لیے اوقات کار میں لچک تو مسئلہ خود شریعت کا نہیں، بلکہ جدید ریاست کے پیچیدہ ڈھانچے میں اس کے کردار، اطلاق کے طریقوں اور مسلمانوں کی مثبت شہری شرکت یعنی ایکٹیو سٹیزن شپ کا ہے۔ یہ علیحدگی پسندی کا نہیں، بلکہ معاشرے میں اپنا مثبت کردار ادا کرنے اور اپنے حقوق کے لیے آئینی جدوجہد کرنے کا سوال ہے۔ چلیں ان مخصوص قوانین کی طرف واپس آتے ہیں جن کا پہلے بھی ذکر ہوا اور جن کا ٹکراؤ انسانی حقوق کے عالمی معیارات
خصوصاً خواتین کے حقوق سے بالکل واضح نظر آتا ہے۔ میں پھر ان کی طرف اشارہ کروں گا، مثلاً 3 طلاق کا وہ تصور جو عورت کو لمحوں میں بے گھر کر دیتا ہے، حلالہ جیسی توہین آمیز شرط، عورت کی گواہی کو بعض معاملات میں مرد سے کمتر سمجھنا، یا زنا بالجبر جیسے سنگین جرم میں اس کی گواہی کو ناقابل قبول قرار دینا، عورت کی ریاستی یا حکومتی سربراہی پر قدغنیں، FGM یعنی فیمیل جینیٹل میوٹیلیشن، خواتین کے اعضاء کو نقصان پہنچانے کی رسم کی بعض حلقوں میں جو حمایت پائی جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر ارتداد یعنی اپنا مذہب تبدیل کرنے کی صورت میں سزائے موت کا مطالبہ۔ کیا یہ قوانین واقعی قرآن کی اسپرٹ سے مطابقت رکھتے ہیں، جو انصاف، رحم، مساوات اور انسانی وقار پر اتنا زور دیتا ہے؟ کیا یہ بنیادی انسانی حقوق کی صریح خلاف ورزی نہیں؟ یہ قوانین بلا شبہ ایک مخصوص پدرشاہی سماجی سوچ کی عکاسی کرتے ہیں اور عالمی سطح پر اسلام کی تصویر کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ وہ ہنا اختر کا واقعہ، جسے مبینہ طور پر غیرت کے نام پر ایک غیر رسمی پنچایت کے حکم پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا، وہ اسی فرسودہ اور غیر انسانی تشریح کا نتیجہ ہے۔ جن مسائل کا آپ نے خاص طور پر ذکر کیا، یہ تسلیم کرنا اہم ہے کہ ان پر اسلامی فقہی روایت کے اندر تاریخی طور پر بھی اور آج کے دور میں بھی شدید بحث اور اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ یہ کہنا درست نہیں کہ ان تمام معاملات پر کوئی ایک جامد اور متفقہ موقف ہمیشہ سے موجود رہا ہے۔ مثال کے طور پر عورت کی گواہی کے معاملے میں قرآن کا جو متعلقہ حوالہ ہے وہ بنیادی طور پر مالی معاہدات کے سیاق و سباق میں ہے، اور بہت سے جدید مسلم اسکالرز اور مفسرین اس کی تشریح مختلف حالات میں مختلف انداز سے کرتے ہیں اور اسے عمومی قانون نہیں مانتے۔ عورت کی سربراہی کے معاملے میں بھی اسلامی تاریخ میں خواتین حکمرانوں جیسے شجر الدر ان کی مثالیں موجود ہیں، اور ان کے حکمرانی پر اس دور کے علماء کے درمیان بھی مختلف آراء تھیں۔ FGM کو آج اکثر علماء ایک افریقی ثقافتی رسم قرار دیتے ہیں جس کی اسلام میں کوئی ٹھوس بنیاد نہیں، بلکہ وہ اس کی واضح مخالفت کرتے ہیں۔ ارتداد کی سزا کے بارے میں بھی قرآن میں کوئی واضح حکم موجود نہیں۔ یہ سزا زیادہ تر تاریخی طور پر سیاسی بغاوت سے منسلک کی گئی، اور آج بہت سے مفکرین اس کے اطلاق کو جدید ریاست اور مذہبی آزادی کے تصورات سے متصادم سمجھتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ 19ویں اور 20ویں صدی سے ہی محمد عبدو اور دیگر مصلحین سے متاثر ہو کر مسلم دنیا میں اصلاحی تحریکیں موجود ہیں جو ان قوانین پر نظر ثانی، اجتہاد یعنی نئے حالات میں قرآن و سنت کی روشنی میں آزادانہ دینی فہم و استدلال اور انہیں جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کی پرزور وکالت کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کئی مسلم ممالک جیسے مصر، مراکش، ٹیونس وغیرہ، انہوں نے اپنے آئلی قوانین یعنی فیملی لاز میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے اہم اصلاحات کی ہیں، اگرچہ قدامت پسند حلقوں کی جانب سے مزاحمت بھی سامنے آتی ہے۔ لہٰذا ان مسائل کو شریعت کی ناقابل تبدیل نوعیت کا ثبوت سمجھنے کے بجائے ہمیں انہیں تشریح، اطلاق، بدلتے ہوئے سماجی اور قانونی سیاق و سباق اور جاری اصلاحی کوششوں کے تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ اجتہاد کا دروازہ آپ کہہ سکتی ہیں بند نہیں ہوا ہے۔ اچھا، میرا آخری نقطہ براہ راست شریعت کے اصل مقصد سے متعلق ہے۔ کیا اسلام کا بنیادی مقصد ایک تفصیلی ریاستی قانونی نظام فراہم کرنا تھا، یا اس کا زور اخلاقی، روحانی اور سماجی رہنمائی پر تھا؟ قرآن خود کو بار بار ہدی للناس کہتا ہے، یعنی تمام انسانوں کے لیے ہدایت، ذکر یعنی نصیحت، نور یعنی روشنی، اور موعظہ یعنی پند و نصیحت۔ پیغمبروں کا بنیادی فریضہ بشیر، خوشخبری دینے والا، اور نذیر، خبردار کرنے والا بتایا گیا ہے۔ خود لفظ شریعت کا لغوی معنی راستہ ہے، یا چشمے کی طرف جانے والا سیدھا راستہ، جو زیادہ تر ایک طرز حیات، ایک اخلاقی ضابطے اور روحانی سمت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ قرآن میں سماجی یا قانونی نوعیت کے احکامات نسبتاً کم ہیں، اور وہ بھی زیادہ تر عمومی اصولوں کی شکل میں ہیں۔ تو کیا اس بنیادی روحانی اور اخلاقی رہنمائی کو لے کر اسے ایک سخت گیر، ناقابل ترمیم ریاستی قانون میں بدل دینا، جس میں چھوٹی چھوٹی تفصیلات پر سزائیں مقرر ہوں اور اختلاف کی گنجائش ختم ہو جائے، کیا یہ قرآن کی اصل روح سے ایک طرح کا انحراف اور معذرت کے ساتھ ایک بڑی خیانت نہیں؟ دیکھیں، شریعت بلا شبہ ایک راستہ ہے، اور یہ ایک جامع راستہ ہے۔ میری نظر میں
یہ صرف انفرادی اخلاقیات یا داخلی روحانیت تک محدود نہیں ہے، یہ زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، عبادات یعنی ریچول ورشپ، اخلاقیات یعنی ایتھکس، اور معاملات یعنی ٹرانزیکشنز اینڈ سوشل ریلیشنز، جن میں قانونی پہلو فطری طور پر شامل ہیں۔ فقہ کی پوری صدیوں پر محیط تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مسلمان علماء اور فقہ نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں معاشرے کو درپیش عملی مسائل کا حل تلاش کیا جائے، چاہے وہ خاندانی جھگڑے ہوں، تجارتی لین دین کے اصول ہوں یا سماجی انصاف کے تقاضے ہوں۔ یہ درست ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی تسلیم کیا، کہ جدید قومی ریاست کے مخصوص ڈھانچے میں شریعت کا براہ راست اور مکمل ریاستی نفاذ انتہائی پیچیدہ بلکہ شاید ناقابل عمل ہے۔ لیکن اس حقیقت سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ شریعت کا مقصد سرے سے سماجی اور قانونی رہنمائی فراہم کرنا تھا ہی نہیں، اور اس کے یہ اصول آج غیر متعلق ہو چکے ہیں، یہ بھی میرے خیال میں درست نہیں۔ شریعت کے جو اعلیٰ مقاصد ہیں، جنہیں مقاصد الشریعہ کہا جاتا ہے، یعنی دین، جان، عقل، نسل اور مال کا تحفظ، یہ آج بھی کسی بھی مہذب معاشرے کی تشکیل کے لیے بنیادی رہنما اصول فراہم کرتے ہیں۔ فقہ کا بنیادی کام ہی ان اعلیٰ مقاصد کو عملی زندگی میں حاصل کرنے کے لیے اصول و ضوابط وضع کرنا تھا، تو اسے صرف ریاستی قانون یا صرف اخلاقی رہنمائی کے تنگ خانوں میں تقسیم کرنا، یہ شاید شریعت کے جامع تصور یعنی ہولسٹک کانسیپٹ کو محدود کرنے کے مترادف ہوگا۔ یہ دونوں پہلو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ انسانی کاوشوں، تاریخی حالات اور بعض اوقات سیاسی محرکات کا نتیجہ ہے۔ یہ تشریحات اکثر قرآن و سنت کی بنیادی روح جو انصاف، رحم اور مساوات پر مبنی ہے، اس سے متصادم ہیں، اور اس شریعتزم کے نام پر اس نظام کو سیاسی مقاصد اور پدرشاہی ڈھانچے کو تقویت دینے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اسلام کا اصل پیغام وہ امن، روحانی ترقی اور اخلاقی رہنمائی ہے جسے اس تنگ نظری نے نقصان پہنچایا ہے۔ جی، اور میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ شریعت ایک وسیع الہی تصور ہے جس کا قانونی پہلو یعنی فقہ اگرچہ قرآن و سنت پر مبنی ہے، لیکن اس کی تفہیم، تشریح اور اطلاق میں انسانی عقل، اجتہاد اور تاریخی تجربے کا کلیدی کردار رہا ہے۔ اس میں تاریخی طور پر ہمیشہ سے تنوع اور لچک موجود رہی ہے۔ جدید ریاست کے تناظر میں اس کا مکمل نفاذ اگرچہ مسائل کا شکار اور پیچیدہ ہے، لیکن اس کے بنیادی اصول اور مقاصد آج بھی معاشرے کی رہنمائی کے لیے انتہائی متعلقہ ہیں، اور انہیں آئینی اور جمہوری اقدار کے ساتھ ہم آہنگ کرتے ہوئے سماجی بھلائی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ بالکل واضح ہے کہ شریعت کی اصل نوعیت کیا ہے، اس کی تاریخی تشریحات کا مقام کیا ہے، اور جدید دنیا میں اس کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ ان سوالات پر مسلمانوں کے درمیان گہرے، سنجیدہ اور بالکل جائز علمی اختلافات موجود ہیں۔ بالکل، اور کسی بھی پیچیدہ مسئلے کو مختلف زاویوں سے پرکھنے اور سمجھنے کی کوشش ہی ہمیں زیادہ گہری بصیرت اور وسیع نظری عطا کرتی ہے۔ امید ہے کہ آج کی اس گفتگو نے سامعین کو اس اہم موضوع کے مختلف پہلوؤں پر غور کرنے اور فراہم کردہ مواد میں مزید تحقیق کرنے کی ترغیب دی ہوگی۔ آج کی گفتگو یہیں تک۔ دی ڈیبیٹ سننے کا شکریہ۔